سب سے پہلے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی ہوتی کیا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نقلی انٹیلیجنس کی طرح سے ورڈ تو ہے، لیکن ایکچولی یہ ایڈوانس انٹیلیجنس ہے، ہم سے زیادہ اب سمارٹ ہو چکی ہے۔ تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہم سے زیادہ طاقتور اے آئی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ ٹرک کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں، ہم سے زیادہ کوئی مشین طاقتور کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ ٹریکٹر کو اٹھا کے دیکھیں، ہم سے زیادہ مشین طاقتور کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ گاڑی کے بغیر چل کے دیکھیں یا گاڑی سے ریس لگا کے دیکھیں، ہم سے بغیر ہمارے سے زیادہ طاقتور کیسے ہوتی ہے؟ گاڑی تو چھوٹے موٹر سائیکل کے ساتھ ریس لگا کے دیکھیں، ہم سے زیادہ طاقتور کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت قسم کے چیزیں بنائی ہیں۔ اب ہاتھی کو ساتھ آپ پنگا لے کے دیکھ لیں کہ ہاتھی سے زیادہ آپ طاقتور کیسے ہو سکتے ہیں؟ شیر کے ساتھ دھاڑ کے دیکھ لیں، شیر سے زیادہ طاقتور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں نے تو بنائی ہے، اور انفارچونیٹلی ابھی انسانوں سے زیادہ عقل والی بھی ہو چکی ہے، ایڈوانس انٹیلیجنس ہو گئی ہے۔ انٹیلیجنس ہوتی کیا چیز ہے؟ انٹیلیجنس، ایک چھوٹا بچہ اور ایک بڑے بچے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا بچہ کم کتابیں، کم علم رکھتا ہے، اور ایک بڑا بچہ زیادہ علم، زیادہ کتابیں پڑھے ہوا ہوتا ہے۔ تو جتنی بڑی آپ کی اے آئی ہوگی، جیسے کچھ اے آئی ہیں جو کہ موبائل کے لیے بنائی گئی ہیں، کچھ بڑے لیپ ٹاپ کے لیے، پورے سرورز کے لیے الگ بنائی گئی ہیں، تو جتنی بڑی ہوگی اور جتنی زیادہ چیزوں پہ اس کی ٹریننگ ہوئی ہوگی، وہ اتنی ایڈوانس اے آئی ہو جائے گی۔ یہ بات سمجھ میں اللہ کرے آ جائے؟ دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں۔ اگر میں نے صرف قاعدہ پڑھا ہے تو میں اتنا عالم نہیں ہوں، اگر میں نے 10 کتابیں پڑھی ہیں تو میں تھوڑا سا عالم ہوں، اور میں نے 1000 کتابیں پڑھی ہیں تو اس سے بڑا عالم ہوں۔ اب اے آئی نے دنیا کی تمام کتابیں پڑھ لی ہیں، یہ جو بڑی 4 اے آئی ہیں جن کا میں نے نام لیا، گراک، چیٹ جی پی ٹی، جیمنائی اور کلاؤڈ، انہوں نے دنیا کی جتنی کتابیں تھیں وہ پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد چائنیز بھائی آئے اور ڈیپ سیک آیا، تو ڈیپ سیک نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ ساری کتابیں خود پڑھتا، اس نے سوال و جواب کر لیا اوپن اے آئی سے، اور گفتگو ساری اس سے کر کے علم حاصل کر لیا۔ یعنی اس نے ساری کتابیں نہیں پڑھی، جیسے فار ایگزامپل کوئی بڑے پروفیسر صاحب ہیں، انہوں نے بہت کتابیں پڑھی 1960s میں، لیکن ان کا جو طالب علم تھا 1980s 1990s میں، اس نے ان سے سارا کچھ سیکھا کتابیں پڑھے بغیر، تو نچوڑ حاصل کر لیا۔ تو انہوں نے جو بلینز آف ڈالرز میں بنائی اوپن اے آئی نے، ڈیپ سیک نے آ کے صرف $10 ملین میں اسی اے آئی سے باتیں کری اور اپنی ٹریننگ کر لی۔ جیسے آپ کا بچہ آپ کے سارے چیزوں کو سیکھ لے، آپ کا بچہ آپ کے اپنے دادا سے باتیں کر کے ان کا سارا علم حاصل کر لے۔ ایکسپیرینس تو ان کو نہیں تھا، لیکن یہ کیونکہ علم ہے، ایکسپیرینس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ علم اس نے اس طرح سے حاصل کر لیا۔ اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ تو اب یہ بن گئی آرٹیفیشل یا ایڈوانس انٹیلیجنس۔ آپ اگر گوگل میپ چلائیں یا ٹک ٹاک چلائیں یا یوٹیوب چلائیں تو کیا دکھاتا ہے آپ کو؟ جو آپ نے پہلے دیکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی جہاں کسی کا گانا دیکھا ہے تو اسی ایکٹر کا یا اسی گانے والے کا دوبارہ گانا دکھائے گا، کوئی نظم سنی ہوگی تو اسی کی نظم سنائے گی، آپ کو علامہ اقبال پسند ہے تو علامہ اقبال سنانا شروع کر دے گا۔ وہ یاد رکھتا ہے کہ پہلے آپ نے کیا دیکھا تھا اور اب آپ کو وہ کیا دکھائے، تو پیٹرن ریکگنائز کرتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل چھوٹے بچے کے ساتھ اگر کوئی بات ہوئی ابا کی، اور ابا نے کسی بات پہ اس کو ڈانٹ دیا، تو نیکسٹ ٹائم چھوٹا بچہ یاد رکھے گا کہ یہ بات دوبارہ ابا سے نہیں کرنا، کیونکہ ابا ڈانٹ دیں گے، اور اب وہ چیز دوبارہ نہیں کرنا۔ تو اسی طرح سے اے آئی کیا شروع میں جب بنائی گئی تو وہ پیٹرن ریکگنیشن کے لیے بنائی گئی، اور اس پیٹرن کو وہ ریکگنائز کر لیتا تھا۔ اب جب اس میں کمپیوٹ پاور زیادہ دیا گیا تو اس نے اسی پیٹرن کو کتابوں کے اندر لارج لینگویج ماڈلز کے ذریعے انہوں نے ساری کتابیں پڑھنا شروع کری، اور پیٹرن کتابوں کے رجسٹر کرنا شروع کر دیے۔ اور اس کے اندر کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہوتا، اس کے اندر ویکٹر ڈیٹا بیسز استعمال ہوتے ہیں، ایک بالکل الگ سائنس ہے، یہ الگ قسم کے ڈیٹا بیس ہوتے ہیں جو کہ ٹریڈیشنل ڈیٹا بیسز سے بالکل فرق ہوتے ہیں، اور یہ ویکٹرز کریٹ کیے جاتے ہیں کہ اس بات کا اس چیز سے کتنا تعلق ہے۔ اگین میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، لیکن یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اے آئی ہم سے سمارٹ ہو گئی ہے۔ اے آئی ہم سے سمارٹ نہیں ہے، ابھی تک سوچ نہیں سکتی، لیکن پیٹرن ریکگنائز کرتی ہے۔ تو فار ایگزامپل اگر میں بولوں، ہر
خود ہی کو کر بلند اتنا، تو آپ جملہ پورا کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے وہ بار بار وہ جملہ سنا ہے. تو اے آئی بھی کیا کرتی ہے کہ وہ ایکچولی پریڈکٹیو مشین ہے، اور وہ آپ کو پریڈکشن سے اتنا عجیب عجیب سے اور اتنی اچھی اچھی کہانیاں اور باتیں اور چیزیں انفارمیشن لا کے دے دیتی ہے. پھر مزید میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا انڈرسٹینڈ کیا رہے ہو کہ اے آئی بہت سمارٹ نہیں ہے ابھی تک، لیکن اے آئی بہت زیادہ ڈیٹا دیکھ چکی ہے، تو وہ اس پیٹرن کی وجہ سے بول دیتی ہے. جیسے طوطا ہے، اب طوطا سمارٹ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی طوطا آپ کو دیکھتا ہے السلام علیکم السلام علیکم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طوطا سمارٹ ہو گیا، طوطا طوطا ہی ہے. لیکن اگر طوطا بہت ساری چیزیں یاد کر لے تو وہ ہمیں لگتا ہے بڑا سمارٹ ہے بھائی. تو بالکل اسی طرح سے میری امی جیسے کہتی ہیں کہ بھائی اس کے پیچھے کوئی آدمی بیٹھا ہوگا، اتنی اچھی اچھی باتیں کیسے کرتا ہے. تو بھائی اس کے پیچھے کوئی آدمی نہیں بیٹھا، یہ مشین ہی ہے جو آپ کو بتا رہی ہے. اس کے آگے ہمارے اگلے سال یا اس سال یا اس سے اگلے سال اے جی آئی اور اے ایس آئی آنے والا ہے. اے جی آئی ہے آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس، اور اے ایس آئی جو ہے آرٹیفیشل سم تھنگ سپیریئر سپر انٹیلیجنس یا سم تھنگ، ہر ایک کا اپنا ٹرمینالوجی ہے. یہ کیا بلا ہوگی؟ کچھ کہتے ہیں کہ اے جی آئی اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک انسان کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، تو مشین اس سے اچھا کر سکے. اور دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ سارے دنیا کے 8 ارب لوگ مل کے جو کر سکتے ہیں وہ ایک اے آئی کر سکے. تو یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی کے نتیجے میں آج چیٹ جی پی ٹی پیدا ہوا ہے اور باقی لوگ پیدا ہوئے ہیں. اب یہ کب تک دنیا رہے گی اس ساری چیزوں میں ہمیں نہیں معلوم، لیکن جب تک ہے اس کو تو اچھا گزارے نا. ابھی تو بجلی آ رہی ہے، استعمال کر لیتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سے کیسے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اور کچھ جو اے آئیز میں آپ کو اس میں سکھواؤں گا اور سکھاؤں گا، اس کو استعمال کرنے سے آپ کے آمدنی میں اور آپ کے علم میں اضافہ ہونا چاہیے. شکریہ.